الا اللہ پڑھ لینا تیرے سارے پاپ ہر ہو جائیں گے، مٹ جائیں گے۔ یہی تو اللہ کے نبی نے کہا تھا ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام لے آؤ۔ اسلام کب لایا جاتا ہے؟ جب کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ ما کان قبلہ، جتنے بھی گناہ تم نے کیے ہیں سارے کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ جو کلمہ تم پڑھتے ہو وہی تو وہ بھی پڑھتے ہیں، فرق اتنا ہے۔ دلیل کیا ہے؟ تم کھڑی مورتی کی پوجا کر رہے ہو، وہ پڑی مورتی، ایک پڑی مورتی کی ایک کھڑی مورتی کی۔ یہ شنکر بھگوان کی مورتی ہے، یہ بڑے پیر صاحب کا یا نظام الدین اولیاء کا مزار ہے، یہ احمد رضا خان کا مزار ہے۔ یہ کھڑی مورتی ہے، یہ پڑی ہے۔ جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ بھی ہو رہا ہے، ورنہ مجھے بتا دو ہندو چنری چڑھائے مورتی پہ تو کافر، تم چادر چڑھاؤ تو پکے مسلمان، وہ ہار ڈالے تو کافر، تم پھول برساؤ تو پکے مسلمان۔ یہ کوئی چیز کھانے کی مورتی پہ چڑھائے تو کہے پرساد، پرساد کھانا حرام۔ یہاں پر کوئی چیز چڑھائی جائے اس کو کہو تبرک ہے، اور یہ کھانا بڑا مبارک۔ ہندو مورتی دھو کر اس کا پانی پی اور کہے کہ یہ گنگا جل سے زیادہ پاک و پوتر ہے، اس سے بیماریاں صحیح ہو جاتی ہیں۔ مسلمان عرس کے موقع پر قبر دھو کر پانی اس کے بوتلوں میں بھرے اور کہے کہ اس کے آگے تو زمزم بھی فیل ہے، تو یہ پکا مسلمان۔ جو کام اس پہ ہو رہا ہے وہی کام تو اس پہ ہو رہا ہے۔ اور آج میں فتویٰ دینے کا آدمی نہیں ہوں، لیکن آج جذبات میں ہوں، میں یہ فتویٰ دے کے چلا جاتا ہوں۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ کی قسم، اگر بھارت کے اور پاکستان کے، ہندوستان اور پاکستان کے، ہندوستان کا یہ 20 کروڑ مسلمان اور پاکستان کا وہ 15 کروڑ 10 کروڑ مسلمان، اگر یہ چادر چڑھانے کے بعد، چنری چڑھانے کے بعد، تبرک کھانے کے بعد اگر یہ جنت کے اندر چلا گیا تو کعبے کے رب کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ بھارت کا 60 کروڑ ہندو بھی ایک ایک کر کے جنت میں چلا جائے گا۔ اور اگر بھارت کا ہندو جنتی نہیں ہے تو اتنا یاد رکھنا کہ پھر تم اپنے مسلمان ہونے کا سرٹیفکیٹ پیش کرو۔ تم وہ جہنم میں کیوں جائے گا؟ اگر وہ ان کاموں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا ہے تو تم یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ تمہارے اندر یہ کام کیوں پائے جا رہے ہیں؟ تم بھی تو وہی کام کر رہے ہو۔ ارے اس نے تو پھر بھی مورتی لگا رکھی ہے، تم نے تو پتہ نہیں کس کو گاڑ دیا اور نام ہی اس کے بدل دیے۔ اللہ جانے اس میں حقیقت میں وہ ہے بھی یا نہیں ہے۔ مسجد میں ہوں، اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر سے بڑی کوئی جگہ نہیں ہوتی ہے۔ میں نے بنارس میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، اپنی آنکھوں سے، ننگا بیٹھا رہتا تھا جینیوں میں، جیسے لٹریچر پڑھے، کہتے ہیں وہ بندہ جو فوت ہوا، قمیض اس کی چیر کے تم نے خود اتاری، آنکھیں تم نے بند کی، قبر میں دفن کیا، پھر تم اس سے مانگنا شروع ہوگا، تمہارا پتہ نہیں چلتا۔ اور کہتے ہیں وہ مشرک کھڑی مورتی کو پوجتے ہیں، تم لیٹی کو پوجتے ہو۔ سننا، ایک خاکہ تمہیں قرآن و سنت سے پیش کرتے ہوئے اس کی تفصیل واضح کرتا ہوں۔ ایک بندہ جب تک زندہ ہے اس کی بڑی اللہ کے دربار میں ویلیو ہے، مومن ہے، بیمار ہوا، اب یہ تمہید ہے موت کی، تو کیا ہوا؟ اس کی پہلے سے بھی اللہ کے دربار میں ویلیو بڑھ گئی۔ کیا بڑھ گئی؟ سارے بولو، کیا بڑھ گئی؟ ویلیو۔ کس طرح کہ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اذا حضرتم المریض او المیت، سننا، جب تم مریض کے پاس جاؤ یا میت کے پاس جاؤ، میت بت کے مقابلے میں مومن کی ڈیڈ باڈی کا مقام دیکھو۔ میرے سرکار فرماتے ہیں جب تم مریض کے پاس جاؤ یا میت کے پاس جاؤ تو پھر فرمایا فقولوا خیرا، اچھی بات کرو، اچھی بات کرو، کسی کو دعائے نقصان نہ دو، اچھی دعا کرو۔ کیوں؟ فإن الملائکۃ یؤمنون علی ما تقولون، جو تم کہتے ہو فرشتے آمین کہتے ہیں۔ سوچنا دین کو، اللہ تو ہر جگہ سے سنتا ہے، لیکن یہ جس جسم سے جان نکل گئی یا بھی مریض ہوا، اس کی شان کیا ہے؟ وہاں رحمتیں کتنی نازل ہو رہی ہیں۔ میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں وہاں جا کے ایسی بے احتیاط بغیر ذمہ دارانہ گفتگو نہ کرو،
کیونکہ جو تم نے بولنا فرشتوں نے آمین کہہ دینا ہے، بات پوری ہو جانی ہے، اس واسطے وہاں جا کر تم اچھا کلام کرو چونکہ فرشتے آمین کہتے ہیں۔ اب بتاؤ کیا بت کے پاس جانے سے بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں؟ یہاں میت کے پاس تو دعا قبول ہو رہی ہے۔ سرکار فرماتے اچھا کہو، اور اس پر باقاعدہ مثال حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، میں جب میرے شوہر فوت ہو گئے تھے ابو سلمہ، تو سرکار نے فرمایا قولی اللہم اغفر لی ولہ وعاقبنی من عقبہ حسنہ، اے اللہ مجھے بھی بخش دے، میرے شوہر کو بھی بخش دے، اور ان کی جگہ مجھے اور اچھائی عطا فرما دے۔ تو فرماتی ہیں رب نے دعا ایسی قبول کی کہ مجھے سرکار کے عقد نکاح میں دے دیا۔ دیکھو فرمایا جب عام حالت تھی اب خاص ہے، بیمار ہوا، اس نے کوئی پاور سے مسئلے حل نہیں کروانے، رب نے شان دی ہے کہ عزت بڑی ہے، بیماری میں پاس بیٹھنے والوں کی دعا قبول ہو گئی اور روح نکل گئی، میت کے پاس بیٹھنے والوں کی دعا قبول ہو گئی۔ یہ صورتحال اس کا ذکر موجود ہے۔ اسی واسطے لینی مدد ہے اور الٹی ہی چال چلتے ہیں دیوان گان عشق، آنکھیں بند کرتے ہیں دیدار کے لیے۔ پوری دنیا میں کبھی کمزوروں سے کسی نے مدد مانگی؟ بولو، کمزوروں سے کسی نے کبھی مدد مانگی؟ بخاری میں تو پورا باب ہے، سناؤں؟ باب منستان بالضعفاء والصالحین فی الحرب، جس نے مدد مانگی کمزوروں سے، مدد مانگی ضعفاء سے، مدد مانگی صالحین سے، جنگوں کے اندر لینی مدد ہے کس سے؟ ضعفاء سے۔ سرکار فرماتے ہیں بخاری شریف میں موجود ہے حل تنصرون وترزقون الا بضعفائکم، تمہاری مدد تمہارے اندر جو درویش ہوتے ہیں ان کے صدقے ہو جاتی ہے۔ اب اللہ کے ہاں زندہ کی بھی عزت ہے، فوت شدہ کی بھی عزت ہے، یہ تو دنیا میں بھی قانون ہے۔ زندگی میں جن کو اچھا سمجھا جائے بعد از وصال بھی لوگ بھی دنیا دار بھی اچھے سمجھتے ہیں، وہ تو رب ہے۔ یہاں پر معاملہ کیا ہے؟ یہ شارحین نے لکھا اصل میں کوئی قوت کا مدد میں دخل نہیں، ان کی رب کے دربار میں ویلیو بڑی ہیں، کمزور اللہ ان کے صدقے اوروں کے بھی بیڑے پار فرما دیتا ہے۔ لہذا میت بنا انسان، روح نکل گئی، دعائیں قبول ہونے لگی، جب چارپائی پہ رکھا تو شان کتنی ہے؟ جامع ترمذی ایک ایک حدیث پلے باندھو۔ میرے نبی علیہ السلام تشریف فرما ہے، مدینہ شریف کی گلی ہے، ایک صحابی کا جنازہ جا رہا ہے، سرکار دو عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، ترمذی ابن ماجہ میں حدیث موجود ہے، کچھ صحابہ رآ ناسا رکبانا، کچھ صحابہ کو دیکھا کہ وہ سواریوں پہ سوار ہیں، تو کیا فرمایا؟ الا تستحیون، تمہیں حیا نہیں آتی؟ ان ملائکۃ اللہ علی اقدامہم، فرشتے تو قدموں پہ چل رہے ہیں، وانتم علی ظہور الدواب، اور تم سواریوں پہ بیٹھے ہو۔ اب کیا شان ہے؟ بت کو لے کے جو چلے تو رب کا دھتکارا ہوا بنے، اور مومن کی چارپائی کو لے کے چلے تو فرشتے بھی پیدل چلیں کہ عزت والا جا رہا ہے۔ حدیث کا درس سنو، فرمایا حیا نہیں تمہیں آتی کہ تم سواریوں پہ بیٹھے ہو؟ فرشتے تو ادب کے لیے پیدل چل رہے ہیں، فرشتے کس کے ادب کے لیے؟ انسان کے ادب کے لیے، وہ جو روح نکل گئی ہے اس کی چارپائی جا رہی ہے، فرشتے اس کا ادب کر رہے ہیں۔ اب میت اور بت کو ملانے والے قیامت تک نہیں جواب دے سکتے، بت کے جو ادب کرے گا وہ پہلے سے زیادہ دھتکارا جائے گا، اور جو میت کا ادب کر رہا ہے جو نہیں کرتا سرکار جھڑکی دے رہے ہیں کہ تمہیں حیا نہیں آتی، تم سواریوں پہ بیٹھ گئے ہو اور فرشتے قدموں پہ چل رہے ہیں، ادب میت کا ہے۔ تو پتہ چلا مومن کی میت اور ہے اور بت کی حیثیت اور ہے۔ اس کے بعد جس وقت لے کے چلتے ہیں تو یہ بخاری شریف میں ہے، سرکار فرماتے ان کان صالحۃ فقالت قدمونی، اگر وہ نیک ہو تو کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ بت اور میت کو ایک طرح کہنے والے بتائیں، بت بھی بول سکتا، بت بھی کہہ سکتا ہے، یہ تو بول رہا ہے قدمونی قدمونی، صحیح بخاری میں ہے، مجھے جلدی لے چلو، مجھے جلدی لے چلو۔ ابھی رب کی ملاقات کے بعد جو اس پہ نکھار آئے گا وہ تو بعد میں ہے، پہلے ہی بولتا جا رہا ہے۔ اس کے بعد جس وقت یہ قبر میں پہنچا
تو پتہ قبر کیا ہوتی ہے؟ ابو نعیم نے حلیہ میں لکھا، 2801 حدیث نمبر ہے۔ میرے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، ما من مولود الا وقد ذر علیہ من تراب حفرتہ، مصنف عبد الرزاق میں بھی موجود ہے۔ پر جب کسی بچے کا خمیر ماں کے رحم میں تیار ہوتا ہے، اس خمیر میں قبر والی مٹی مکس کر دی جاتی ہے۔ جاگ کے سننا اپنے دین کو، قبر عام جگہ نہیں ہے، قبر وہ مقام ہے کہ جہاں کی مٹی بندے کے خمیر میں شامل ہے۔ وہ جگہ کتنی مقدس ہے، اس کو بت کہنے والے سوچیں۔ سرکار نے فرمایا ہے کہ خمیر کے اندر قبر والی جگہ کی مٹی موجود ہوتی ہے۔ اور پھر میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ اتنی عزت والی جگہ ہے، اتنی عظمت والی جگہ ہے کہ قبر کے اندر جس وقت ایک انسان جلوہ گر ہوتا ہے، قبر کا مقام کیا ہے؟ میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جس وقت کسی کا قدم چنگاری پہ آ جائے، چنگاری کپڑا جلا کے یا بدن کا کپڑا جلا کے اس کے بدن تک پہنچ جائے، یہ تو اچھا ہے۔ اگر قبر پہ قدم آ جائے یہ اس سے بندے کے لیے زیادہ نقصان دہ ہوگا جس نے قبر پہ قدم رکھا ہے۔ تو پتا چلا قبر کی عزت ہے، قبر کا مقام ہے۔ ایک شخص کو نہیں رکھ کے بیٹھا تھا تو سرکار نے فرمایا، لا تؤذ صاحب القبر، قبر والے کو اذیت مت دو۔ پتا چلتا ہے بت کو اذیت نہیں ہوتی، قبر والے کو اذیت ہوتی ہے۔ قبر کی عزت ہے، اور قبر کی زیارت سے سرکار فرماتے ہیں، جس نے اپنے والدین کی ہر جمعہ کو قبر کی زیارت کی ہے، غفر لہ، اللہ نے اس کو بخش دیا ہے، وہ کوتب بارا، اور قیامت کے دن والدین کا مطیع شمار ہوگا۔ میت، قبر اور قبر کے ساتھ بطور خاص یہ مسلم کے الفاظ قبر اور بت کے میت کو، قبر اور میت کے لحاظ سے جو فرق ہے اس کو واضح کرنے کے لیے تمہارے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان کتاب الایمان مسلم شریف میں موجود ہے۔ یہ ہے حدیث نمبر 121۔ عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کا وقت قریب تھا، فرماتے ہیں، اذا دفنتمونی، جب تم مجھے دفن کرنے لگو مجھ پہ مٹی آہستہ ڈالنا، ثم اقیموا حول قبری، پھر میری قبر کے گرد کھڑے ہو جانا۔ قبر کے گرد، سارے بولو، قبر کے گرد کھڑے ہو جانا۔ کیوں کھڑے ہونا؟ حتی استأنس بکم، تاکہ میرا دل قبر میں لگ جائے۔ وَأَعْلَمَ مَاذَا أُرَاجِعُ رُسُلَ رَبِّي، مجھے پتا چلے کہ میں نے منکر نکیر کو جواب کیا دینا ہے۔ یہ کوئی گھڑنتو مسئلہ نہیں، صحیح مسلم ہے۔ حضرت عمر بن عاص کہتے ہیں، میری قبر کے گرد کھڑے رہنا، میرا قبر میں دل لگ جائے گا۔ اگر قبر والے کو پتہ نہ چلے کہ باہر کون ہے تو دل کیسے لگے گا؟ پر اب مجھے پتا ہوگا کہ میں نے جواب کیا دینا ہے، تم پڑھتے رہو گے، مجھے پتا چلتا رہے گا۔ تو اب قبر والا تو سنتا بھی ہے، قبر والا تو دیکھتا بھی ہے۔ یہ تو صحابی کہہ رہے ہیں، تم اپنے بت کو لاؤ، بتوں کے ساتھ داتا کو ملانے والوں، لاؤ کوئی بت جو سنتا ہو۔ پردہ کے اندر تو یا قبر والا سن رہا ہے، اور قبر کے پردے کے اندر قبر والا دیکھ بھی رہا ہے، تو پتا چلا قبر اور ہے، بت اور ہے۔ یہاں تک کہ جس وقت اس سے آگے معاملہ چلتا ہے وہ کتاب الروح کے اندر موجود ہے۔ ابن قیم نے تفسیر سے لکھا ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابن قیم نے کہا، یہ ساری صدیوں کا عمل ثابت کر رہا ہے کہ جب کوئی ایسا کہتا ہے تو قبر والا اٹھ کے قبر میں بیٹھ جاتا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اذا مات احدکم فصبیتم علیہ التراب، جب تم میں سے کوئی مر جائے تم اس پہ مٹی ڈال دو۔ فلیکم احدکم علی راس قبرہ، ایک قبر کے سرانے کھڑا ہو جائے۔ فلیقل یا فلان ابن فلانا تھا، وہ کہے اے فلاں فلاں عورت کے بیٹے، اس کی امی کا نام لے کے آواز دے۔ اب پہلے بلاؤ گے سنے گا، جواب نہیں دے گا، پھر بلاؤ گے یستوی قاعدہ، بیٹھ جائے گا۔ تیسری بار یا کہو گے وہ کہے گا ارشدنی رحمک اللہ، بتا تو مجھے کیا بتانا چاہتا ہے۔ تو کیا کسی بت کے لیے چیزیں ثابت ہیں؟ قبر والے کو ندا کا حکم سرکار دے رہے ہیں کیا کے ساتھ؟ تو اس واسطے ان لوگوں نے نظم شائع کر دی تھی اور میں نے قرض اتارنا تھا، کئی سالوں سے وہ نظم
مجھے دکھائی جا رہی تھی. حج کے موقع پر میں نے کعبے کے سامنے بیٹھ کر قرض اتارا اور میں نے کہا ہندوؤں کے اتحادیوں، تمہیں ہندو تانا دیتے ہیں قبروں کے لحاظ سے، ہم تمہارے تانا دینے والوں کو سمجھائیں گے کہ بت اور ہے اور قبر اور ہے. یہ ان کا پوسٹر جگہ جگہ وہ لگاتے ہیں سٹیکر بنا کر. پتہ نہیں ہندو نے کہا تھا یا نہیں، بہرحال انہیں ضرور وہ کچھ شک ہے. ایک ہی پربھو کی پوجا ہم اگر کرتے نہیں، ایک ہی دربار پہ شراب بھی رکھتے نہیں، بت کی پوجا ہم کریں ہم کو ملے نارے سکر، آپ پوجیں قبر کو پھر کیوں ملے جنت میں گھر. کہتا ہے آپ مشرک ہم بھی مشرک، بات بالکل صاف ہے، جنتی تم دوزخی ہم، یہ کوئی انصاف ہے؟ ہمیں نہیں کہہ رہے، انہیں کہہ رہے ہیں آپ مشرک ہم بھی مشرک. یہ ان کی بات انہیں کہی گئی. اب جو ہمارا معاملہ ہے قرآن و سنت میں، اس کے لحاظ سے میں نے کعبے کے دروازے کے سامنے یہ توحید کی اذان وہاں بیٹھ کے لکھی اور میں نے کہا سن لے ہندو، خواہ مخواہ تو نے دھرا الزام ہے. سن لے ہندو، خواہ مخواہ تو نے دھرا الزام ہے. تو ہے کافر میں ہوں مومن، کیوں تجھے ابہام ہے. سن لے ہندو، خواہ مخواہ تو نے دھرا الزام ہے. تو ہے کافر میں ہوں مومن، کیوں تجھے ابہام ہے. کس لیے بت سے ملا بیٹھا ہے تو رب کا ولی، لگتا ہے تیرا پڑوسی ہے نکھٹو خارجی. کس لیے بت سے ملا بیٹھا ہے تو رب کا ولی، لگتا ہے تیرا پڑوسی ہے نکھٹو خارجی. تو نے مانا دیوتاؤں کو پرستش کی جگہ، ہم نے ولیوں کی مزاروں کو نہ مانا سجدہ گاہ. تو نے ہر مورتی کو کر لیا مسجود ہے، اپنا تو رب جہاں ہی بس فقط معبود ہے. گر نہیں سمجھا بریمہن سنمو مرکز میں فرق، کچھ نہیں اس پہ تعصب وہ ہے ظلمت میں غرق. اس فرق کو کیسے سمجھے جس کا دل بیمار ہے، اس فرق کو سمجھنے میں نور دل درکار ہے. سب تعصب خارجی پر دعوی ایمان ہے، پھر بھی ظالم اس فرق سے بے خبر نادان ہے. قبر مومن بال یقین ہے جنتی باغوں سے با. حدیث ہے قبر مومن بال یقین ہے جنتی باغوں سے باغ، جبکہ پتھر مورتی کا بال یقین دوزخ کی آگ. جس قدر ہے دوزخ و جنت کی حیت میں فرق، اس قدر ہے صنم و تربت کی حقیقت میں فرق. صنم میں جان تھی نہ ہے نہ ہی اسے ادراک بھی، بندہ خاکی تو سن لیتا ہے زیر خاک بھی. نہ ملاؤ اولیاء کو طبقہ اوسان سے، یہ تو اونے کبریا ہیں پوچھ لو قرآن سے. گر اسائے موسوی پہ حق کی ہو جلوہ گری، سر جھکائے اس کے آگے عہد کی جادوگری. ایک لکڑی کی مدد سے جب ہوا حق کا ظہور، کس لیے اونے ولی سے ہو عقیدے میں فطور. ہے مسلم لکڑیوں میں اس عصا کی سروری، پھر بھی ہے جنگلی دتورے کو ولی سے ہمسری. ہے مسلم لکڑیوں کو، ہے مسلم لکڑیوں میں اس عصا کی سروری، پھر بھی ہے جنگلی دھتورے کو ولی سے ہمسری. اللہ والوں کی مدد گر ہے شریعت میں حرام، کس لیے آئے فرشتے بدر میں بہرے حرام. ہے یہی آصف کا جھگڑا آج فکر خام سے، نہ ملاؤ رب کے بندوں کو کبھی اصنام سے. معبود امام مسجود امام، معبود امام مسجود امام، معبود امام مسجود امام. ایک خدا ایک حاجت روا با اذن خدا، حاجت روا با اذن خدا.